پاکستان کے بعد اگر کسی بھی پارلیمنٹ نے سب سے زیادہ کشمیر کو ڈیبیٹ کیا ہے، کشمیر کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، فل فلیج جس کو آپ تحریک التوا کہتے ہیں، تو وہ ناروے کی پارلیمنٹ ہے۔ پوری غیر مسلم ورلڈ کی اگر حمایت ہمیں درکار ہے تو ہمیں ملک میں موجود، پاکستان میں آزاد کشمیر میں موجود جو لیفٹسٹ ہیں یا جو سینٹرم پلس لیفٹ جو ونگ کے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح سے ایک صوبہ بننا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو عبوری آئین ہے، ایکٹ ہے جو ہمارا، اس میں تو غالباً اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یا مطلب جو حکومت ہے ہماری وہ ہمارے کیس کو جا کے کہیں ریپرزینٹ کر سکے۔ مجھے امریکن ایمبیسیڈرز نے فون کیا، اس وقت کے ایمبیسیڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آئی تھینک یو آن دی بہاف آف دی گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار واٹ یو ہیو ڈن۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈپلومیسی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان رشید ملک۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر، خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنے میں ان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ پوری دنیا میں ان کو کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ امریکی صدر کے ناشتے پر تقریباً 18 بار شرکت کر چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں کشمیری اسکینڈینیوین کونسل کے سربراہ سردار علی شاہنواز خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی شاہنواز خان صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کی پیدائش راولاکوٹ کے ایک گاؤں تھوراڑ میں ہوئی، لیکن پلے بڑے ناروے میں۔ پھر یہ کشمیر کی آزادی کا علم آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ دراصل میرے والد صاحب جو تھے وہ یونین کونسل تھوراڑ اور نرڈ کے پہلے چیئرمین تھے، تو یہ چیز اس وقت وہ سیاست میں تھے، 25 سال کی عمر میں وہ چیئرمین بنے، اور اس وقت وہ گورنمنٹ کانٹریکٹر بھی تھے، اور ان کی وجہ سے یہ جو نا انہیرنٹ کیا میں نے، یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں، تو میں نے والد صاحب کو یہ چیز دیکھا، سیاست دیکھی گھر میں، اور پھر تحریک آزادی کے حوالے سے میں نے جو والد صاحب کی جو کام تھا یا کاوشیں تھیں تو ان سے متاثر ہو کے اس فیلڈ میں آیا۔ کشمیری اسکینڈینیوین کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ نے مسئلہ کشمیر کو یورپین پارلیمنٹ سے لے کر ہر جگہ اجاگر کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ کشمیر اسکینڈینیوین کونسل کا جب قیام ہوا 95-96 میں غالباً، تو مقصد یہی تھا کہ عالمی برادری تک جو ہندوستان کے جو مظالم ہیں، ہیومن رائٹس جو ایشو ہے بیسیکلی اس کو پہنچایا جائے۔ نمبر 2، اس کے کازز کو لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کا کاز کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر، ان کے اوپر عمل نہیں ہو پا رہا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ہیومن رائٹس کا ایشو آ رہا ہے۔ تو بیسک مقصد جو ہے وہ ہمارا یہی تھا۔ اس میں کامیابی کے ساتھ ہے کوئی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کے سب سے بڑا جو ادارے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹس ہوتی ہیں، ان کی جو پارلیمنٹس یا تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، تو ان تک ہم نے رسائی کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2099 میں ہم نے نارویجن پارلیمنٹ میں ایک کشمیر پارلیمنٹری گروپ وہاں پہ بنوایا، جو غالباً اٹ واز اے سیکنڈ ون ان دا ورلڈ آفٹر انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں شاید ایک گروپ بنا ہوا تھا، تو دوسرا ہم نے وہاں پہ بنوایا۔ وہاں پہ آل پارٹیز گروپ تھا، اور اس کے بعد اس وقت تک پاکستان کے بعد اگر کسی بھی پارلیمنٹ نے سب سے زیادہ کشمیر کو ڈیبیٹ کیا ہے، کشمیر کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، فل فلیج جس کو آپ تحریک التوا کہتے ہیں، تو وہ ناروے کی پارلیمنٹ ہے۔ ناروے کی حکومت نے بارہا ہندوستان کے ساتھ، ایون پرائم منسٹر جو تھے ہمارے جتنی بار بھی وہ گئے ہیں، ابھی پچھلی بار کوئی میرا خیال ہے 1 سال پہلے ہماری پرائم منسٹر وہاں پہ گئی، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے بھی کشمیر کے حوالے سے بات کی، جسے انڈین میڈیا نے بڑا اچھالا، اسے پسند نہیں کیا، لیکن کشمیر کے حوالے سے، ہیومن رائٹس ایشوز کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو کامیابی بیسیکلی اسی طرح سے یہی کچھ ہم کر سکتے ہیں، چونکہ ہم کسی حکومت کا تو حصہ نہیں ہیں، ہم انڈیویجولی کشمیری ہونے کے ناطے اپنا جو فرض ہے ہمارا وہ ادا کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انہیں کہ اگر تو آپ کو اور ہمیں ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں دنیا کے، ان کی اگر ہمیں حمایت چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں وہ جو مارکیٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، یعنی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں جن سے کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے، اور آپ بھی توقع کرتے ہیں، میں بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمارا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں، بجائے شکوے شکایات کرنے کے، بجائے یہ کہنے کہ یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، اس کو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ہمیں اس مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس مارکیٹ میں ہم کیا چیز بیچ سکتے ہیں۔ وہاں پہ اگر ہم رائٹ ونگ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ایون جو سینٹر کے ایلیمنٹس ہیں، سینٹرل ایلیمنٹس جو ہیں،
ان کو لے کر اگر آپ ان کا جو بیانیہ وہ لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو وہاں کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں کی جو حکومتیں، وہ ہرگز ہمارا جو ہے ہماری مدد کو باہر نہیں نکلیں گی۔ 30 سال مجھے ناروے میں ہو گئے ہیں، 25 ایئرز تقریباً مجھے ایکٹیولی میں اس تحریک کا حصہ ہوں۔ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں اگر وہاں پہ ترقی یافتہ ممالک کی حمایت اگر درکار ہے، یا پوری غیر مسلم ورلڈ کی اگر حمایت ہمیں درکار ہے، تو ہمیں ملک میں موجود، پاکستان میں آزاد کشمیر میں موجود جو لیفٹسٹ ہیں یا جو سینٹرم پلس لیفٹ جو ونگ کے جو لوگ ہیں، ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو پھر ان لوگوں کی حمایت آپ حاصل کر سکیں گے، ادروائز دیر از نو وے۔ آئی ایم 100% شیور کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پاکستان میں مختلف حکومتیں جس انداز میں مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن ریاست جو پاکستان ہے اس کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھ لیں، آپ حکومت کو بھی دیکھیں، تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے، اور جو کہ بڑی خوشائند تبدیلی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، جو لوگ ڈیسیژن میکرز ہیں انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا اپنا ایک تو پاکستان کی انٹرنل جو ایشوز ہیں، دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے، جب تک آپ ڈیموکریسی کو اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کے تحت اڈاپٹ نہیں کرتے تو دنیا میں آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ آج کی جو دنیا ہے اس میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کشمیر کا جو کور ایشو ہے اس کو ہم نے اگر آگے بڑھانا ہے تو وہ بیسیکلی اس جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے جو لوگ میٹر کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کون سا بلاک ہے جو میٹر کرتا ہے آج؟ اگر کشمیریوں کو کوئی ریلیف دے سکتا ہے، کوئی بلاک جو ہے دنیا کا وہ اگر کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ویسٹرن بلاک ہے، امریکن بلاک ہے، اس میں تو کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں ہے۔ باقی جو بھی بلاکس بنے ہیں وہ اس مسئلے کے حل میں ہماری مدد نہیں کر سکتے، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو لوگ ہیں جو ریاست کی پالیسی کی آپ نے بات کی یا حکومتوں کی بات کی، تو ان کو یہ سوچنا ہوگا، بلکہ مجھے لگتا ہے جو مجھے اندازہ ہوا ہے بعض لوگوں سے ملنے کے بعد یہاں پہ، کہ لوگ اس طرف سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا بیانیہ اس طرف لے جانا پڑے گا، باہر صورت لے جانا پڑے گا، ناٹ اونلی فار کشمیر، فار دی سروائیول آف دس کنٹری ٹو، یعنی ایک ریسپیکٹیبل جو سروائیول ہے عزت دار طریقے کے ساتھ، جو دنیا کے جو گلوبل ولیج جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں کمیونٹی، گلوبل کمیونٹی کا ایک باعزت حصہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسانی حقوق، جمہوریت، ان چیزوں کو پنپنے دیا جائے، ان کو زیادہ ویزیبل بنایا جائے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے خیال میں جن لوگوں سے میں ملا ہوں، جو بھی یہاں کے مقتدر جو لوگ جن کو آپ بولتے ہیں اردو میں، ان سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو احساس ہوتا جا رہا ہے اس بات کا۔ مسئلہ کشمیر پر ایک تیسرا آپشن، یعنی آزاد اور خود مختار ریاست جموں و کشمیر، کیا کشمیریوں کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ جہاں تک دنیا کی حمایت کی بات ہے تو دنیا کی حمایت آپ کنڈیشنل حاصل نہیں کر سکتے آج کے دور میں۔ ہمارا کشمیر اسکینڈینیوین کونسل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ حریت کانفرنس جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اس کے کانسٹیٹیوشن سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی بنیادی طور پہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن، یعنی انسان لوگوں نے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اس کا بہتر حل چاہتے ہیں۔ مجھے اگر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے تحت یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس فیصلے کو ماننا پڑے گا اور ہم مانیں گے۔ اسی طرح اگر کشمیری انڈیپینڈنس چاہتے ہیں اور اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک جمہوری ذہن رکھنے والا انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، میرا خود جو ذاتی میرا سوچ ہے یا خیال ہے، میں پرو پاکستان، لیکن میں ان لوگوں کا حق جو ہے اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو ہندوستان کے ساتھ الگ چاہتے ہیں، جو انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، لیکن یہ تو میرے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہماری جو لابی ہے یا پاکستان کی جو لابی ہے آزاد کشمیر میں یا پورے کشمیر میں وہ کتنی مضبوط ہے، یعنی پاکستان نے ان کو کتنے رائٹس دے رکھے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو یہ تو اس پہ اوپر ڈیپینڈ کرے گا، یعنی ہم جیسے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے گا جو کہ پرو پاکستان ہے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح سے ایک صوبہ بننا چاہیے، بلکہ جس طرح
سابق سوویت اسٹیٹس تھیں اس طرح ایک بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے ہمیں پاکستان کی جو یونین ہے اگر لوگوں نے اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تو اس یونین میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، بلکہ آپ یوں کہیں امریکن اسٹیٹس ہیں جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس میں جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے ہم انٹرنلی ہمیں فل فریڈم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو 3-4 جو میٹرز ہوتے ہیں مین کسی بھی ریاست کے وہ پاکستان کے طرف ہیں۔ آزاد کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بننا تھا، وہ تو نہ بن سکا، لیکن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اراکین مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے بیرون ممالک کے دورے ضرور کرتے ہیں۔ کیا ان دوروں کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے یا یہ صرف سیر سپاٹے کرنے جاتے ہیں؟ ایک تو آزاد کشمیر جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو عبوری آئین ہے، ایکٹ ہے جو ہمارا، اس میں تو غالباً اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یا مطلب جو حکومت ہے ہماری وہ ہمارے کیس کو جا کے کہیں ریپرزینٹ کر سکے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں مجھے لگتا ہے لا حاصل ہوتی ہیں، ان میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں پڑتا۔ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کو تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے آج کی بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یعنی آپ اگر پریزیڈنشیل الیکشن امریکہ کے دیکھیں تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ 90% تو وہ سوشل میڈیا پہ الیکشن جو ہے وہ لڑا گیا۔ اسی طرح یورپ میں اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے وہ چیز اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پیش ہو اور عام لوگوں کو، پبلک کو پتہ چلے، تو وہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے اور اس کو انگریزی میں لکھنا چاہیے زیادہ تر۔ اسی طرح ٹویٹر ہے، تو اگر آپ پالیسی میکنگ جو ادارے ہیں ان تک اگر آپ رسائی چاہتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر استعمال کرنا چاہیے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کچھ کوششیں کی گئی ہیں، اس کے خلاف بھی آپ نے بھرپور آواز بلند کی، کس حد تک کامیابی ملی؟ اس میں بیسکلی اسکینڈینیویا میں 2006 میں غالباً کو کارٹونز وغیرہ چھپے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف، تو اس میں ایک میرا کردار تھا جو کہ بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چنا، جس کی وجہ سے میں نے جن لوگوں نے یہ کارٹون چھاپے تھے ان تک رسائی حاصل کی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان کو بیان کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی ان کے سامنے۔ تو اس پہ تھوڑا وقت لگا اور میں ان کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ ڈسٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے ناروے جو دنیا میں امن انعام دیتا ہے اس کے اوپر حرف آ رہا ہے، پوری دنیا کا جو امن ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹیلی نار جو ہے وہ نارویجن کمپنی ہے، لوگ اس کی سمیں پھینک رہے تھے، ان کے دفاتر کو جلا رہے تھے۔ تو ایک لمبی کہانی کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اس بندے کو میں نے ایگری کیا اور اس نے پھر جا کے تو حکومت کے ساتھ مل کے، پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے تو ہم نے معافی منگوائی اس سے، جس سے CNN BBC سے لے کے الجزیرہ اور دنیا کے سارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کیا، اور اسلامک کونسل کے چیئرمین نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو معاف کیا، اگر آپ کے ساتھ کوئی چھیڑے گا تو سب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ چھیڑے گا۔ مجھے امریکن ایمبیسیڈرز نے فون کیا، اس وقت کے ایمبیسیڈر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آئی تھینک یو آن دی بہاف آف دی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فار واٹ یو ہیو ڈن فار پیس اینڈ ریکنسیلیشن بٹوین بٹوین مسلمس اینڈ دی نارویجینز اور جنرلی ویسٹرن پیپل۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا، جبکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سے نہ ملیں، اس لیے کہ اس سے شاتم رسول کے ساتھ ملنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں اور لوگ کوئی سرپھرا جو ہے وہ آپ کو قتل تک کر سکتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کی انکریجمنٹ تھی، ان کی طرف سے جو ایک جرأت اور بہادری کا جو تھوڑا سا، شجاعت کا جو تھوڑا سا ایلیمنٹ میرے اندر آیا، تو اس وجہ سے ان کے حکم پر ہی میں جا کے اس سے ملا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ انجام تک پہنچا، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں اور ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی۔ بہت بہت شکریہ سردار علی شاہ نواز صاحب، آج آپ نے نیوز ڈپلومیسی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے ارسلان رشید ملک کو نیوز ڈپلومیسی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔